اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سنو ایف ایم کی اسپیشل ٹرانسمیشن 6 سپٹمبر کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں میجر ہنا ہمارے ساتھ ہیں، کلاسیفائڈ ریہیب اسپیشلسٹ ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پورے اس ٹور میں ہمارے ساتھ، اس وزٹ میں ہمارے ساتھ آپ رہیں اور آپ نے جتنی چیزیں ہمیں بتائیں اور دکھائیں ان کا کچھ سوال میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی۔ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ کچھ ریکوری کے موڈ میں آتے ہیں اس کے بعد ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے مزید اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہونا ہے، آپ اس چیز کو بھی ایکسپلین کر رہی تھیں، کچھ بتائیں اس کے بارے میں۔ ایگزیکٹلی، اصل میں اس کی ایک پورا ایک فیز ہے، ایک پروسیس ہے جس میں سے ان ایمپوٹیز کو جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، بازو نہیں، ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ سارے جب AFIRM آتے ہیں تو یہ اس فیز میں سے گزر کے آتے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک بلاسٹ دیکھا ہوتا ہے، ایک ایونٹ دیکھا ہوتا ہے، ایک میجر ٹراما فیس کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد AFIRM میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے بیک ٹو لائف لے کر آئیں۔ اس میں جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے میجورٹی، بلکہ انفیکٹ 99% ہمارے جو ایمپوٹیز اور سولجرز ہیں ان کو سائیکولوجیکلی دے آر ناٹ ہرٹ، ان کے جذبے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ خود ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں چیزیں کہ ہم نے لائف میں کیسے پازیٹیو رہنا ہے۔ تو اس لیے یہ والا جو سائیکولوجیکل ایشو ہے یہ ڈیل کرنا ان کا ویسے ہی بہت ایزی ہوتا ہے۔ دے آر دیم سیلز ویری موٹیویٹڈ کہ ہم نے آگے بھی کرنا ہے، بلکہ ان میں سے میجورٹی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے واپس فیلڈ میں جانا ہے، ٹو ورک اوور دیر اگین ٹو فائٹ ود دا اینیمیز۔ اب اس میں یہ جو ان کے فیزز ہیں اس میں انیشیل ان کو وارڈ میں جو ایڈمٹ کر کے پھر ان کی جو لمب ہے، یہ ہے بازو ہے یا ٹانگ ہے جو کٹ چکی ہے، اس کی ایکسرسائزز سے لے کے اس کی پری پروستھیٹک پروستھیسس، بیسکلی وہ جو ہم آرٹیفیشل ان کو ٹانگ لگا رہے ہیں اس کو پروستھیسس کہتے ہیں، وہ لگانے سے پہلے کی ایکسرسائزز اور مینٹیننس ساری، اس کے بعد ان کو دوبارہ سے جب وہ لگا کے اس پہ ٹرین کرنا ہے، کیونکہ ایک نئی ٹانگ کے ساتھ جو آپ کی نئی ہے جس پہ آپ نے ٹرین ہونا ہے اس کی پوری ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے۔ اس پہ پھر لمب ٹریننگ، گیٹ ٹریننگ، ایمپوٹی جم اور یہ ساری ریہیبلیٹیشن بگ پروسیس۔ اس میں ہمارے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے جس میں ہمارے فزیوتھراپسٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ انڈر دا گائیڈنس آف دا ریہیب اسپیشلسٹ۔ اس میں ہمارے ایون وی ہیو اے نیوٹریشنسٹ، وی ہیو سائیکالوجسٹ، وی ہیو ووکیشنل ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس، ALAC ڈپارٹمنٹ جو آرٹیفیشل لمب سینٹر ہے، یہ سارے مل کے کام کرتے ہیں اس پیشنٹ کے اوپر، اور الٹیمیٹلی رزلٹ پھر آپ نے دیکھا آپ کے سامنے ہے۔ اچھا ڈاکٹر ہنا، ایک یہ بھی ایکسپیکٹ ہوتا ہے نا کہ فیملیز بھی انوالو ہوتی ہیں اور ان فیملیز کا بھی ایک رویہ ہوتا ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمیں خود موٹیویشن ملتی ہے ان سولجر سے جب یہ اب آتے ہیں، لیکن ان فیملیز کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ان کی وجہ سے کیا فیل کرتا ہے ایک سولجر یا جو ایک آتا ہے وارئر آپ کے پاس؟ اچھا، یہ بھی ٹو یور اسٹانشمنٹ یہ ایک ایسی بات آپ کو پتہ چلے گی اس ٹائم کہ جو ہمارے وار وونڈیڈ پیشنٹس ہیں، ایک تو آرمی کی جو فیملیز ہوتی ہیں وہ پہلے سے پریپیئرڈ ہوتی ہیں، دے نو کہ جب آپ وار فیلڈ میں جا رہے ہیں تو آپ کیا چیزیں فیس کر سکتے ہیں، وہ پہلے سے۔ اور اس میں جو اچھی بات یہ ہے کہ ان کی فیملیز، ان کی مائیں، ان کے والدین جو ہیں وہ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں فار آل دس تھنگ۔ ہمارے پاس ایسے پیرنٹس آتے ہیں جو الحمدللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے نے ملک کے لیے کچھ کیا، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ ہمارے بچوں کو اور ایون سول پاپولیشن میجورٹی ہمیں پتہ ہے اس چیز کا، لیکن یہ چیز ایک اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہمارے ایکچوئل ہیروز بیسکلی یہ لوگ ہیں جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، جو آگے اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے آج اگر ہمارے پاس پیس ہے یا ہم آرام سے ہیں، راتوں کو آرام سے سو رہے ہیں، تو یہ چیزیں آخر کچھ لوگ ہیں جو ہمارے لیے آگے کھڑے ہیں۔ تو ان کو بہت اچھا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اس ٹائم پہ ان کو ریممبر کیا، اینڈ دے ڈو ڈیزرو آل دس ریسپیکٹ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ہنا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، اور آج کے AFIRM کے وزٹ کے لیے بھی بہت شکریہ۔ شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر کرنا ہے۔ AFIRM کا آج کا وزٹ 6 سپٹمبر کی ٹرانسمیشن اور ہم سب کی یہاں پہ موجود کی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ان لوگوں سے ایک انسپریشن لینے آئے تھے جو وہاں پہ شکر کرتے ہیں جہاں پہ ہم جیسے عام لوگ صبر کرتے ہیں۔ 1965 اور 6 ستمبر کی وہ 23 روز کی وہ جنگ جو اس روز کے فاتحین تھے وہ آج کی انسپریشن ہیں، اور آج ہائبرڈ وارفیئر اور وار آن ٹیررزم کے فاتحین آج کی انسپریشن ہیں، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ یہ غازی جب ہم سے بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آج بہت کچھ سیکھنا ہے، اس ملک کو بچانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتا تھا کہ یہ جذبہ ایمانی ہے جس کی طاقت کی وجہ سے کوئی یہود و نصارہ ہم سے لڑ نہیں سکتے۔ جب تک یہ ہے تب تک ہم ہیں اور ہماری مٹی زندہ ہے۔ آج ہم جب میجر قاسم سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، آج جب سولجرز کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ یہی شہیدانے کا جذبہ ہے جو دید کے قابل ہے۔
لیکن یہ یہاں پر ملتا ہے, اس مٹی میں ملتا ہے جس کا نام پاکستان ہے. کچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں ایک ریسرچ ہوتی ہے. اس ریسرچ میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ مرنے سے, بارڈر پہ جانے سے, اٹیک کے آگے یا کسی دشمن سے لڑنے سے کیوں ان کے سولجرز گھبراتے ہیں اور پیچھے ہوتے ہیں. تب انہیں لگا کہ ان کو ایک جذبہ ایمانی انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے. 1400 سال پہلے جو جذبہ ایمانی شہادت کے نام سے اسلام میں انٹروڈیوس کروایا گیا, وہ انہوں نے آرٹیفیشلی انٹروڈیوس کروایا. ان کی اکیڈمیز میں, ملٹری اکیڈمیز میں یہ پڑھایا جانے لگا کہ شہادت کا ایک جذبہ ہے اور ہر سولجر کو مرنے کے بعد ایسا کوئی مقام ملے گا. یہ آرٹیفیشلی انڈیوسڈ جذبہ کام نہیں کر سکا کیونکہ اس کی بنیاد ابھی رکھی گئی تھی, بورو کر کے رکھی گئی تھی. لیکن پاکستان کے سولجر, مسلمانوں کے مجاہد, مسلمانوں کے سولجرز, یہ سپاہی اپنے ساتھ پیدا ہوتے ہی اس جذبے کو لے کے آتے ہیں کیونکہ ان کا جذبہ قرآن کا دیا ہوا جذبہ ہے. 1400 سال پہلے سے موجود یہ جذبہ آج ہمیں نظر آتا ہے. ان کی روح کے اندر اتنا سرایت کیا ہوا ہے کہ ہاتھ پاؤں کے بنا بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم غازی کیوں بنے, شہید کیوں نہیں بنے. اسی لیے شاید خدا تعالیٰ نے شہیدوں کو وہ مقام دیا ہے کہ پیغمبر اور ولی اور سابقین کے ساتھ جو ایک اور لفظ جڑا وہ شہیدوں کا جڑا. آج ہر مجاہد, ہر سولجر, ہر آفیسر ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آیا یہاں پر, آپ نے سنا, آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں ہم شہید کیوں نہیں ہوئے. ہم شہید اپنے بھائیوں کی ڈیڈ باڈیز اٹھا رہے تھے تو سوچتے صرف یہ تھے کہ یہ مقام ہمیں کیوں نہیں ملا. کہتے ہیں کہ حسد ایک بہت بری بلا ہے. آج یہ حسد ہمیں ان غازیوں میں نظر آیا جو کہتے ہیں کہ ہم شہید کیوں نہیں ہوئے. ان کو ان شہید ہونے والے اپنے دوستوں اور بھائیوں سے حسد ہوتا نظر آیا کہ یہ مقام ہمیں ملنا چاہیے تھا. یہ وہ دوڑ ہے جس دوڑ کو لینے کے لیے, جیتنے کے لیے یہ غازی پھر سے آج وردی پہن کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہم بارڈر پہ جانے کو تیار ہیں. پھر کون ہے جو اس ملک کے دفاع کو کمزور سمجھتا ہے؟ جو لوگ اس ملک کے دفاع کو کمزور سمجھتے ہیں ان کو ایک بار آ کے یہ جذبہ ایمانی دیکھ لینا چاہیے جو ہندوستان کو بورو کرنا پڑا تھا. آج کی ٹرانسمیشن جاری رہے گی اور یہ دفاع ملک کا جاری رہے گا, یہ ایمان کا جذبہ جاری رہے گا. آج کے لیے مجھے ڈاکٹر امارہ ربانی کو اس سیشن میں AFRM سے اجازت دیں گے. ٹرانسمیشن کے باقی حصوں میں آپ کے ساتھ ہم رہیں گے. سنو FM کی ٹیم, سنو FM کا نیٹ ورک آپ کے ساتھ رہے گا. ہمارا نام غازی ہے, ہمارا نام غازی ہے.